الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. یہ جاننا ضروری ہے اس رحمت سے کیا مراد. ایک رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت اور ایک یہ رحمت جو اللہ نے پیدا کی. ظاہر ہے کہ یہ مخلوق ہے اور اللہ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہے، تو اس کا رحمان اور رحیم ہونا، رحمتیں فرمانا اس کی ذات کا، یہ مخلوق نہیں ہے. اور جو 100 رحمتیں پیدا کر دیں وہ اس کی مخلوق ہے. تو ان دونوں کیفیتوں میں فرق کرنا ضروری. وہ رحمان اور رحیم ہے، رحمتوں والا ہے، اس لحاظ سے اس کا رحمان اور رحیم ہونا مخلوق نہیں ہے، مگر جو اس نے 100 رحمتیں پیدا کر کے اپنی مخلوق کے لیے رکھیں، ایک زمین پہ اتار دی اور باقی 99 اپنے پاس روک کے رکھیں، اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کو بھی جو زمین پر اتاری واپس اٹھا لے گا اور ان 100 میں شامل فرما دے گا، 99 میں شامل فرما دے گا، اور پھر ان 100 رحمتوں کے ساتھ اپنی مخلوقات کے ساتھ معاملہ فرمائے گا جو بڑا ہی وسعتوں والا معاملہ ہے. تو وہ رحمان الرحیم ہے، رحمتوں کا مالک ہے، صاحب الرحمہ ہے. اس لحاظ سے اس کا رحمان الرحیم ہونا اور یہ صفت مخلوق نہیں ہے. اور اس نے رحمتیں پیدا کی، جو پیدا کی وہ مخلوق ہیں، جن میں سے ایک رحمت اپنی مخلوق میں اتار دی اور پوری دنیا میں اس ایک رحمت کے ساتھ محبتوں کے، شفقتوں کے اور پیار کے معاملے ہو رہے ہیں. ماں اپنے بیٹے سے پیار کر رہی، بیٹا ماں باپ سے پیار کر رہا، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، جانور آپس میں، پرندے چرندے آپس میں. پھر یہ بارشیں اتر رہی ہیں، اناج پیدا ہو رہے ہیں، دنیا کو سربتیں عطا کی جا رہی ہیں، خزانے عطا کیے جا رہے ہیں. یہ ساری رحمت اس ایک رحمت کی تقسیم کے تحت ہے. دنیا ختم ہو جائے گی، وہ رحمت ختم نہیں ہوگی. اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ رب العزت اسی رحمت کو واپس اٹھا لے گا اور 99 رحمتوں کے ساتھ جوڑ لے گا. اور پھر جو قیامت کے دن اہل جنت ہیں، جو لوگ کامیاب ہیں، ان کے ساتھ ان رحمتوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تو بڑا وسیع اس کی رحمت کا دامن ہے. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس دن رحمت کو پیدا کیا تو 100 رحمتیں پیدا کی، ایک اپنی مخلوق میں بھیج دی اور باقی 99 اپنے پاس روک لی. اتنا رحمت کا معاملہ وسیع ہے. وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ. اگر ایک کافر کو ادراک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کیسی ہے اور اس کی رحمت کا معاملہ کیسا ہے، تو وہ کافر بھی جنت سے مایوس نہ ہو، وہ بھی جنت کی امید قائم کر کے بیٹھ جائے. اگر اس کو اس کی رحمت کا ادراک ہو جائے اور اس کی رحمت کے مقام کا علم ہو جائے، معرفت ہو جائے،
تو ایک کافر بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اس کے اندر بھی جنت کی طلب کے حرص آ جائے۔ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ، اور ایک مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کی حیثیت کیا ہے اور عذاب کا مقام کیا ہے، تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہو، اس کے اندر جہنم کا خوف آ جائے۔ یعنی وہ کافر جو کلمے کا منکر ہے، اسے اگر رحمت کا ادراک ہو جائے تو اس کے اندر بھی جنت کی رجا اور جنت کی امید پیدا ہو جائے، اور ایک مومن جو قائم اللیل اور صائم النہار ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنے والا اور بے پناہ عبادتیں کرنے والا، اسے اگر صحیح معنی میں اللہ کے غضب، اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا تعارف ہو جائے تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہو، بلکہ اس کے اندر بھی جہنم کا ایک خوف داخل ہو جائے کہ میں اس عذاب میں جھونک دیا جاؤں گا۔ قال حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته۔ اور آخری جملہ وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے نہیں تردد کیا اس کام میں جو کام میں کرنے والا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت، جتنا تردد میں مومن کا نفس مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں، وہ مومن یکرہ الموت جو موت کو ناپسند کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ موت ابھی نہ آئے، زندگی اور طول اختیار کرے، تو اس مومن کی روح قبض کرنے میں جو تردد میں کرتا ہوں، وہ تردد میں مجھے کسی اور کام میں نہیں ہوتا۔ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اور میں ناپسند کرتا ہوں ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو مومن کے لیے بری ہو۔ یعنی حدیث کا اس ٹکڑے کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا، لیکن ایک مومن کی روح قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے، جو مومن موت نہیں چاہتا اور چاہتا ہے کہ زندگی اور بڑھ جائے، لیکن چونکہ میرا اٹل فیصلہ ہے، وقت موت کا مقرر ہے، روح قبض کرتا ہوں، لیکن میں اس وقت تردد اختیار کرتا ہوں۔ تردد اگر مخلوق کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دو مختلف چیزوں کو اختیار کرنے میں تردد ہونا، کہ یہ کروں یا وہ کروں، یہ تردد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اگر تردد منسوب ہوگا تو اس کا معنی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہوگا۔ لیکن یہاں ایک مومن کا اکرام مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومن یعنی چاہتا ہے کہ موت نہ آئے، مگر چونکہ اس کی موت کا وقت مقرر ہے اور روح قبض کرنا ناگزیر ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ مومن جو ہے وہ کسی چیز کو برا سمجھے یا اس کی طرف کوئی برائی جائے اور کسی کام کو وہ ناپسند کرے، لیکن چونکہ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس وقت میں روح قبض کرنا ضروری ہے تو وہ قبض ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ تردد کا لفظ یا صفت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اس معنی کے ساتھ جو اللہ کے شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ہاں اس کی صفت میں تردد کا جو ہے وہ مفہوم کیا ہے، لیکن جو ظاہری مفہوم ہے یہی ہے کہ دو مختلف کاموں میں کہ یہ کام کروں یا وہ کام کروں، لیکن چونکہ موت کا وقت مقرر ہے اس لیے یہ تردد کا معنی یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ اس کو ماروں یا نہ ماروں، مارنا ہے، لیکن چونکہ مومن اس وقت مرنا ناپسند کرتا ہے اور مجھے مومن کی جو ناپسندیدگی ہے وہ محبوب نہیں ہے،
لیکن فیصلہ جو ہے وہ بہرحال موجود ہے اور وہ کرنا ہی کرنا ہے. واللہ اعلم. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یقبض اللہ الارض ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول ان الملک این ملوک الارض، کہ اللہ تعالی زمین کو قبض کر لے گا، یعنی مٹھی میں لے لے گا، ویطوی السماء بیمینہ، اور اللہ لپیٹ لے گا آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں. ثم یقول، پھر فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ امام بخاری کا جو باب ہے، یعنی زمین کو مٹھی میں لینا یا زمین کو قبض کرنا، زمین کو ہاتھ میں لے لینا، پکڑ لینا، یہ بات قرآن نے بھی بیان کی ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی. یہ ساری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی، اور یہ سارے آسمان اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. تو جو بات قرآن نے کی وہی بات حدیث نے کی. اگر آپ تعمق سے کام لیں تو ہر مقام پر آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ قرآن اور حدیث دونوں کا ایک ہی مدلول ہے. کہیں بھی حدیث قرآن کے خلاف بات نہیں کرتی، کیونکہ یہ دونوں اللہ کی وحی ہیں. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ وحی غیر اللہ کی طرف سے ہوتی بڑا اس میں اختلاف ہوتا، تناقض ہوتا، تضاد ہوتا، مگر چونکہ یہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، قرآن کلام الرحمن ہے اور حدیث بھی اللہ کا علم ہے، اس لیے دونوں میں کسی تناقض کا پایا جانا ناممکن اور محال ہے. اور اگر کسی انسان کو کوئی تناقض معلوم ہوتا ہو بظاہر تو اس کی عقل کا قصور ہوگا. کتاب و سنت میں کوئی اختلاف نہیں اور کوئی تناقض نہیں. اب جو بات قرآن نے کی وہی حدیث نے کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبض کر لے گا، آسمانوں کو لپیٹ لے گا اپنے دائیں ہاتھ میں، اور پھر فرمائے گا انا الملک این ملوک الارض، میں ہوں بادشاہ اور کہاں ہیں زمین کے بادشاہ، جو زمین میں اپنی بادشاہت پر اکڑا کرتے تھے اور کبر کا شکار تھے، اور انتہائی ایک دھونس اور انتہائی جو ہے ایک علو اور بلندی کی محبت میں ہر وقت سرشار رہتے تھے اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے تھے. وہ کہاں ہیں سارے؟ وہ سارے بیچارے کہاں ہوں گے؟ یہ دنیا کے قیامت کے دن جو دنیا کے بادشاہ ہوں گے وہ الگ اسٹیج پر بیٹھے ہوں گے یا کھڑے ہوں گے؟ وہ بھی وہیں کہیں کھڑے ہوں گے ساری مخلوقات کے بیچ میں. کوئی ان کو امتیاز نہیں ملے گا، بلکہ عام بندوں کے بیچ میں وہ بھی کھڑے ہوں گے. تو اس دن ساری بادشاہت اور حاکمیت اللہ رب العزت کی ہوگی. چنانچہ اللہ رب العزت دنیا دیکھے گی کہ زمین کو اللہ نے مٹھی میں لے لیا اور آسمان اتنی وسعت اور اتنے بڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں. اور اللہ فرمائے گا انا الملک این ملوک الارض، میں ہوں بادشاہ اور کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ تو یہ قیامت کی کچھ خبریں ہمارے سامنے آ گئیں، اور یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات پر مشتمل. ایک قبض کا معنی کسی چیز کو ہاتھ میں لینا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ثابت ہوا، صفت ید، اور ہاتھ کا پکڑنا بھی ثابت ہوا، قبض. یہ قبض جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے، ہمارا اس پر ایمان ہے. ہاں جو قبض کی کیفیت ہے، یعنی ایک چیز کو مٹھی میں لینے کی کیفیت ہے، وہ ہم نہیں جانتے.
کہ مٹھی میں لینا انسانوں جیسا ہے؟ نہیں، تشبیہ نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. یہ ویسا ہی ہے جیسا اللہ کے شایان شان ہے. تو اس جملے سے، یقبض کے لفظ سے، دو چیزیں ثابت ہوئیں. ایک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، دوسرا ہاتھ کا قبض کرنا. تو ہاتھ اللہ رب العزت کی صفت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. وہ ہاتھ کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے. کیا ہمارے جیسا ہے؟ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے. وہ ذات، اس کی صفات، اس کی افعال، سارے کے سارے مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے. پھر صفت طی ثابت ہو رہی ہے، لپیٹنا، آسمانوں کو لپیٹنا. اور طی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے. صفات فعلیہ وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے افعال، اس کے کام، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوتی ہمیشہ، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ کام کر لے، جب چاہے نہ کرے. تو یہ صفت طی جو ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور یمین دائیں ہاتھ میں. تو یہ بھی ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ. دایاں ہاتھ بھی ثابت ہوا. ایک حدیث میں کلتا یدیہ یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. تو یا تو حقیقتاً دائیں ہیں جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اور یا پھر بعض علماء نے اس ٹکڑے کا معنی لیا ہے انسان کے دو ہاتھ ہیں، اور عام طور پہ دائیں ہاتھ کی قوت زیادہ ہوتی ہے بائیں ہاتھ کی بنسبت. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، تو انسان یہ نہ سمجھے کہ ان کی قوت مختلف ہوگی. ایک ہاتھ زیادہ قوی ہوگا، ایک ذرا اس کے مقابلے میں کمزور ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یکساں قوت والے ہیں. یہ معنی بعض علماء نے کیا. بہرحال نصوص کی روشنی میں دونوں معنی درست ہو سکتے ہیں. ثم یقول، پھر اللہ فرمائے گا. یہ صفت کلام ثابت ہو رہی. اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اور صفت کلام بھی اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے. جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، جب نہیں چاہتا نہیں فرماتا. تو ثم یقول، پھر اللہ کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. تو اللہ تعالیٰ کا الملک ہونا، بادشاہ ہونا ثابت ہو رہا ہے. این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ تو اس حدیث میں جو بھی صفات اور افعال اللہ تعالیٰ کے ثابت ہو رہے ہیں، ہمارا ان سب پر ایمان ہے. اور ہم جہمیہ کی طرح نہ تو ان کا انکار کرتے ہیں معتزلہ کی طرح، اور نہ اشاعرہ ماتریدیہ کی طرح ان صفات میں تعویلیں کرتے ہیں. جو سلف کا عقیدہ تھا، بالکل صافی عقیدہ، اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ کے نام بھی حق ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی حق ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال بھی حق ہیں. ان سب پر ایمان لانا واجب ہے، اس معنی ظاہر کے ساتھ جو لغت عرب میں بیان ہوا، کسی تعویل کے بغیر، کسی تعطیل کے بغیر، اور پھر کسی تشبیہ یا تحریف کے بغیر. یہ سلف کا عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، محدثین کا، ائمہ ملت کا. ہمارا بھی اسی عقیدے کے مطابق عقیدہ ہے. اللہ پاک اس کو قبول فرما لے. یہ پہلی حدیث یہاں ختم ہوئی. اس کو لانے کا مقصد امام بخاری کا باب کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو قبض کرے گا. اس حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ اگلی حدیث میں بھی آئیں گی. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور صحیح فہم عطا فرما دے، اور جو سلف کا عقیدہ ہے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. جو حدیث امام بخاری لائے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے، فرماتے ہیں کہ یقول اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یعنی قیامت کے دن، یا آدم، اے آدم، فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک. اے اللہ،
میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں، بار بار کی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور بار بار کی حاضری سے بار بار کی سعادت، نیک بختی، تیرا اجر اور تیری رضا کا حصول چاہتا ہوں۔ والخیر فی یدیک، اور ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھوں میں ہے، ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھوں۔ اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک صفت کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا، چنانچہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا یا آدم، ان کا نام لے کر پکارے گا، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کا کلام ذکر ہو رہا ہے، جس سے ثابت ہو کہ اللہ کی صفت کلام حق ہے، اور جو معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ صفت کلام کا انکار کرتے ہیں وہ باطل پر ہیں، اور اللہ کا کلام جیسا کہ ثابت ہو رہا ہے انہی حروف اور الفاظ کے ساتھ ہے جن کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں، تاکہ ہم کو فہم حاصل ہو۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، اور یہ کلام لفظی ہے۔ اشاعرہ ماتریدیہ اللہ تعالیٰ کے کلام لفظی کو نہیں مانتے، بلکہ کلام نفسی کے قائل کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا، بلکہ جو بات اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر ڈالتا ہے اور مخلوق وہ بات کہتی۔ مگر یہ ایک ایسی تعویل جس میں وہ خود حیران و پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام کلام لفظی برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور دوسری صفت یدین ثابت ہو رہی، آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ والخیر فی یدیک، یا اللہ خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ تو ہر قسم کی خیر کا مالک ہے، ہر قسم کی خیر تیری طرف سے ہے اور تیری عطا سے حاصل ہوتی۔ يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ آئے گا اور وَيُنَادِي بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ۔ جب اللہ تعالیٰ آئے گا، آ رہا ہوگا، تو ایک آواز کے ساتھ ندا فرمائے گا۔ اس ندا کو جس طرح قریب کے لوگ سنیں گے اسی طرح دور کے لوگ بھی سنیں گے۔ اور اللہ کیا پکارے گا، کیا ندا فرمائے گا؟ انا الملک انا الدیان، میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں جزا و سزا کے تعلق سے عدل قائم کرنے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، اور بالکل عادلانہ۔ اس ٹکڑے میں، اس جملے میں بہت سے اعتقادی مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا انہی حروف کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ جن الفاظ و حروف کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں۔ چنانچہ انا الملک انا الدیان اللہ فرمائے گا، اور یہ وہی الفاظ و حروف ہیں جو ہماری لغت میں موجود ہیں اور مستعمل۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام بھی حق ہے، صفت ندا بھی حق ہے، اور اس کا کلام انہی حروف کے ساتھ ہے جن حروف کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں، تاکہ وہ کلام ہمارے لیے قابل فہم ہو
اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ میدان محشر میں کچھ لوگ اللہ کے قریب ہوں گے، کچھ اللہ سے دور ہوں گے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ندا جو ہے اس کا تمیز یہ ہے کہ دور اور قریب کے لوگ یکساں سنیں گے. یہ اس کی قدرت کاملہ کی ایک دلیل، جو وہ ندا فرمائے گا تو اس ندا کو جیسے قریب کے لوگ سنیں گے ویسے دور کے لوگ بھی سنیں گے. ہماری آواز میں یہ خاصیت نہیں ہے، ہم اگر بات کر رہے ہوں تو قریب کا بندہ سن لیتے ہیں لیکن دور کے لوگ نہیں سن پاتے. مگر اللہ رب العزت کا کلام ایسا کلام ہے اور اس کی ندا ایسی ندا ہے کہ دور اور قریب کے لوگ یکساں سنیں گے. اور کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی اس ندا کو سن نہ پائے گا. ان اربوں کھربوں کا مجمع ہوگا اس میدان محشر میں اور اللہ کی ندا کو سارے لوگ سنیں گے. انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، اور میں جزا اور سزا دینے والا، عدل قائم کرنے والا ہوں. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش حدثني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اس حدیث کے راوی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان قریب اس سے باتیں کرنی ہے، کلام کرنا ہے قیامت کے دن. لیس بینہ وبینہ ترجمان، اس بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. ان قریب قیامت قائم ہونے والی ہے اور ہر شخص سے اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا ہے، باتیں کرنی، اور باتیں براہ راست کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ حساب ہر بندے سے لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہر بندے سے ہوگا، باتیں ہر بندے سے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کلام بھی ثابت ہے کہ اس کا کلام کرنا حق ہے. یہ کلام کرنا اس کی صفت فعلیہ ہے، یہ اس کی ذات کے ساتھ دائماً قائم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے کلام کرے اور جب چاہے کلام نہ کرے. دائمی صفت وہ ہوتی ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے. یہ صفت علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر شے کو جانتا ہے. صفت سمع ہے، ہر وقت سن رہے. یہ نہیں کوئی وقت ایسا آتا کہ اللہ نہیں سنتا. صفت بصر ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے. لیکن صفت فعلی جو ہوتی ہے وہ کبھی ہوتی اور کبھی نہیں ہوتی. وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار پر، اس کی مرضی پر، جب وہ چاہے وہ کام کر لیتا ہے اور جب وہ چاہے نہیں کرتا. جیسے اس کا نزول فرمانا، جب رات کا 1/3 باقی بچتا ہے تو آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے. تو اس کا نزول فرمانا اس کی صفت فعلیہ ہے، یہ اس کے اختیار اور اس کی مرضی پر ہے. جب چاہے نزول فرمائے، جب چاہے نہ فرمائے. تو اس طرح کلام بھی صفت فعلیہ ہے. اللہ تعالیٰ مختار ہے، ملک ہے، مالک ہے. جب چاہے بولے، جب جو چاہے بولے،
نہ کوئی اس کو روکنے والا ہے، اور نہ کوئی شخص اس کی کسی کلام پر، کسی بات پر کسی قسم کا تعاقب کرنے والا ہے، نہ اس کو کوئی ٹالنے والا ہے، نہ اس کی کسی بات کو پیچھے کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر بندے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ضرور بات کرنی ہے۔ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا۔ یہ حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، اس میں اہل جنت کا ذکر ہے اور اس کے ایک عظیم شرف کا ذکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنت اور اہل جنت کے جو فضائل ہیں، یہ حدیث ان تمام فضائل میں سب سے اہم اور سب سے بڑی بشارت اور خوشخبری، اور اس میں بشارت کے دو پہلو۔ حدیث پڑھتے ہیں، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل جنہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اہل جنت سے، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، یقولون، وہ کہیں گے، لبیک ربنا وسعدیک، اے ہمارے رب، حاضر ہیں، بار بار حاضر ہیں، اور یہ بار بار کی حاضری سے تیری طرف سے سعادت کا شرف پانا چاہتے ہیں اور بار بار پانا چاہتے ہیں۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، هل رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے؟ جنت کا داخلہ پا کر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے؟ فیقولون، وہ کہیں گے، وما لنا لا نرضى، یا اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، اور تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو کسی مخلوق کو تو نے نہیں دیا۔ یعنی جنت میں جب داخل ہو گئے اور جنت کی نعمتیں مل گئیں تو ہر جنتی اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھے گا، بلکہ یہ تو جنت کے داخل ہونے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العزت جہنم سے نکالے گا، وہ موحد تھا لیکن گناہ گار تھا، گناہوں کی سزا پا کر جب وہ جہنم سے نکلے گا تاکہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس کو جہنم سے نکال کر ایک طرف رکھا جائے گا، تو اسی میں وہ سمجھے گا کہ پوری دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان میں ہوں، صرف اسی نعمت پر، یعنی جہنم سے نکالے جانے پر وہ سمجھے گا خوش نصیب ترین انسان میں ہوں۔ لیکن کھڑا اس طرح ہوگا کہ جہنم اس کے سامنے ہوگی اور جنت اس کے پیچھے ہوگی، اپنے آپ خوش نصیب سمجھے گا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، اصرف وجہی عن النار، کہ یا اللہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا امر اس طرح غالب ہوگا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنا چہرہ تک نہیں پھیر سکے گا، اور ساتھ ساتھ وہ کہے گا کہ وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، تیری عزت کی قسم تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس چہرہ میرا پھیر دے۔ تو یہ بندہ جو جہنم سے نکالا گیا، ابھی جنت میں داخل نہیں کیا گیا، صرف اتنی نعمت پر اپنے آپ کو میدان معاشر میں اور اس دن سب سے افضل شمار کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مقام دے دیا، یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا ہوگا۔
یہاں تو جنتی لوگ جن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کیا تم راضی ہو گئے؟ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ، ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، اور تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو تو نے کسی اور کو نہیں دیا، اتنا عمدہ اور اعلیٰ مقام ہمیں دے دیا، اتنی نعمتیں عطا فرما دی۔ فَيَقُولُ، تو اللہ فرمائے گا، أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، کہ آج میں تمہیں ایک چیز دینے والا ہوں جو اس سب سے افضل ہے، اب تک جو کچھ تمہیں عطا کیا اس سب سے افضل۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، یا رب، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ اتنی عالی شان نعمتیں عطا فرما دیں، اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي وَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، کہ آج میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، خوش رہوں گا، اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا میں نے اتار دی، نازل کر دی، ناراضگی کا امکان اٹھا لیا، اب میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بھی مشان حدیث، اس میں اہل جنت کی بشارت کے دو پہلو، ایک اللہ تعالیٰ کا ان سے کلام کرنا، باقاعدہ اللہ ان سے مخاطب ہے، اور جنتی اللہ تعالیٰ کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے، راضی ہو گئے، خوش ہو گئے؟ کتنا یہ عظیم سوال ہے، کتنی عظیم نعمت ہے کہ رب کائنات ان سے مخاطب ہے، ان سے کلام فرما رہا ہے، اور کلام بھی کتنا شاندار، راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، اور پھر جنتی جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر مزید کلام فرما رہے ہیں، جنتی مزید جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ کلام الرحمن اہل جنت سے، یہ ایک عظیم بشارت کا پہلو۔ تو یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو ثابت کرتی ہے، اس کا کلام فرمانا حق ہے، اور یہ حدیث رد کرتی ہے جہمیہ کا، معتزلہ کا، جو کلام کو نہیں مانتے، یہ وہ ماتریدیہ جو کلام کو مانتے ہیں مگر کلام نفسی قرار دیتے ہیں۔ یہاں کہاں کلام نفسی کا شائبہ ہے، براہ راست باتیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے، وہ اللہ کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں۔ تو جو بحمد اللہ مسلک اہل الحدیث کا، اہل سنہ کا صفت کلام کے بارے میں، تو یہ حدیث بڑی قوت کے ساتھ اس صفت کو ثابت کر رہی ہے، اس کا کلام فرمانا حق ہے۔